حتمی معاہدہ جو ہے وہ آپ کو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, پرماننٹ معاہدہ آپ کو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, یا پھر کسی پوائنٹ پر ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈیڈ لاک برقرار رہے گا؟ دیکھیں, میں جس جگہ پہ موجود ہوں, یہ جو چھوٹا ٹاؤن ہے, یہاں سے روڈ آگے کو جاتی ہیں, اور اس سے آگے امریکن سیکیورٹی نے پریکٹیکلی اس علاقے کو گھیرے میں لے لیا. اس کے ساتھ آپ کو سوئس سیکیورٹی نظر آتی ہے, اور قطریز جو ہے اس کے اندر بہت انوالو ہیں. جو پرائم منسٹر صاحب کی آمد ہے, اس کے ساتھ ساتھ جنرل عاصم منیر کی آمد بھی اب واضح ہو گئی ہے کہ وہ یہاں پر آئیں گے. دونوں کے سٹے کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں یہاں آئے ہیں وہ مختلف ہیں. ہمیں جو کل کے شیڈیول کے بارے میں پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ ایک اوپننگ سیشن ہوگا. اس سیشن کے اندر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل اور امریکہ کے نمائندگان, ایران کے نمائندگان اور ساتھ قطر کے نمائندگان یہ ایک اوپننگ سیشن کے بعد فوٹو سیشن کریں گے. تو اوپننگ سیشن کے اندر جو معاملات ہیں وہ صرف فوٹو اپرچونٹی تک محدود ہیں. جو میڈیا کی ایکسیس ہے وہ مختلف کارڈز کے ذریعے اس کا اجرا کیا گیا ہے, اور ان کو دو گروپس کے اندر بانٹا گیا ہے. ایک گروپ وہ ہے جس میں صرف کیمرہ کرو موجود ہے, جو صرف فلمیں بنائے گا یا تصاویر کھینچے گا, وہ محدود ہے. دوسرا گروپ وہ ہے جو برابر ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہوگا, جو وہاں سے کچھ گز کے 100 گز کے فاصلے پر موجود ہے, اور وہاں سے وہ رپورٹ کر رہا ہوگا. ہمیں علم نہیں ہے کہ ہمیں اس ایونٹ کو وٹنس کرنے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی, لیکن جو میرے پاس اس وقت کارڈز کی تفصیلات ہیں اس کے مطابق تو جو کیمرہ کرو کے علاوہ لوگ ہیں ان کو اجازت نہیں ہوگی. اس کے بعد آپ سمجھے کہ وزیر اعظم نے اس پروسیس کا فیتا کاٹنا ہے. اگر عام زبان میں بات کریں, فیتا کاٹنا ہے, فیتا کاٹ کے اس پروسیس کا آغاز کرنا ہے. ایران کے ڈیلیگیشن کو آپ نے دیکھ لیا, وہ اپنے تمام ہیوی ہٹرز لے کے آ رہے ہیں. امریکی ڈیلیگیشن جو ہے وہ تو ہیوی ہٹرز تو موجود ہے, لیکن ان کے ساتھ ٹیکنیکی ٹیم جو ہے وہ آلریڈی اس جگہ پر آن موجود ہوئی ہے. تو وزیر اعظم میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس سیشن کا آغاز کرنے کے بعد فوراً ہی واپس چلے جائیں گے. عین ممکن ہے کہ جو فیلڈ مارشل ہیں وہ رک جائیں, لیکن پاکستان میڈیشن کے نیکسٹ فیز کی میزبانی کر کے اس کا فیتا کاٹ کے وزیر اعظم صاحب واپس چلے جائیں گے. تو ان کا دورہ بڑا بریف ہے. اتوار کو یہ سارا سیشن ہونا ہے, اور عین ممکن ہے کہ اتوار کی شام کو جو سیرمونیل معاملات ہیں وہ طے کر کے وزیر اعظم صاحب واپس آ جائیں. جو فیلڈ مارشل ہیں ان کے شیڈیول کے بارے میں حتمیت سے بات نہیں کر سکتا, لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹیکنیکل معاملات میں جو بڑے معاملات کو آگے چلانے کے لیے اگر ان کی ضرورت ہوئی وہ مناسب سمجھے تو رک جائیں گے, ورنہ وہ بھی واپس آ جائیں گے. فی الحال تو یہ معلومات میں آپ کو دے سکتا ہوں. صحیح. اچھا طلعت صاحب, ہم جیسے اس دن بات بھی کی نا کہ یہ ایک بڑے تاریخی اور منفرد مناظر ہوں گے کہ ایک طرف امریکی نائب صدر ہوں اور ایک طرف ہم دیکھیں کہ ایرانی قیادت سے اسپیکر باقر کالیباف ہوں, پکچرز اتاری ہوں, اس میں پاکستان کا ثالث کا جو کردار ہے وہ پوری دنیا کے سامنے. ہمارے لیے یہ لمحہ بہت فخری اس لیے ہوگا کیونکہ 21ویں صدی میں ابھی تک ایسا اعزاز کسی بھی ملک کے حصے میں نہیں آیا. ہم پوری دنیا ہمیں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں, اور آپ کے چہرے پہ سر جو خوشیوں سے میں اندازہ بھی لگا سکتی ہوں کہ یہ یقیناً آپ تو اس کو وٹنس کریں گے تو آپ کے لیے زیادہ خوشی کے لمحات ہوں گے. تو پاکستان کا کردار اور اب پاکستان کا مستقبل, یہ جو امن مشن ہے اس کا مستقبل تو میں آپ سے بعد میں پوچھوں گی, لیکن پاکستان کا مستقبل اب ہر زبان پہ ہے. جی, پاکستان کا جو کردار ہے اور اس کردار کے جو فوائد ہیں وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن اگر موازنے کی بات کریں تو اسلام آباد ٹاکس کے اندر بھی یہی ماحول موجود تھا. اسلام آباد ٹاکس کے اندر سرینا ہوٹل کے اندر یہی ماحول موجود تھا. یہاں پر وزیر اعظم بھی تھے. اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ فیلڈ مارشل نے باقاعدہ ان مذاکرات کو, اسلام آباد ٹاکس کو چلانے کے لیے وہاں پر باقاعدہ شرکت کی. ہی واز آن دا ٹیبل. تو بائی لیٹرل میٹنگز نہیں تھی, ٹرائی میٹنگز تھے. وہاں پر آپ کے پاس امریکہ کے نائب صدر موجود تھے, ایران کا ہائیسٹ ریپرزینٹیو وہاں پر موجود تھا. سو ان اے وے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ورجن اسٹاک جو ہے صرف نام تبدیل ہوا ہے, جگہ تبدیل ہوئی ہے. اسلام آباد ٹاکس, ورجن اسٹاک ٹاکس, لیکن جو میڈیٹر ہے وہ وہی ہے. سو پاکستان کی آپ پہنچ دیکھیے اپنے کیپٹل سے لے کر, اور یہ ایک جو سینک ریزورٹ ہے سوئٹزرلینڈ کے اندر جو قطری اونڈ ہے, وہاں تک فارمیٹ وہی رکھا ہوا ہے. وہ معاملہ تھا جنگ کو رکوانے کا, وہ معاملہ تھا دونوں پارٹیز کو بٹھانے کا. اسلام آباد نے بیٹھک لگائی, دونوں کو اکٹھا کیا, معاہدہ
नहीं हो सका, उसके बाद इस्लामाबाद ने जगह नहीं छोड़ी, फिर हतमी मुआहदा हुआ, लोगों ने कहा ई साइन हो गया तो ये बड़ी जो है ना एक एंटी क्लाइमेक्स है, लेकिन मुआहदा हो गया। पाकिस्तान की कंसिस्टेंट पॉलिसी ये रही है कि रास्ता जो भी हो मुआहदा आपने करना है। अब एमओयू करवा दिया, पाकिस्तान ये कह सकता था कि हमें अब टेक्निकल मामलात में जाने की जरूरत नहीं है, अब आप खुद संभालें, लेकिन वो संभाला भी अब पाकिस्तान दे रहा है। तो ये दूसरी फेज की इनॉग्रेशन हो रही है, वो इस्लामाबाद टॉक्स, जंग को रुकवाने की, स्टेबल करने की मार्केट्स को, और ये जो है अब इस मामले को हतमी मुआहदे की तरफ ले जाने की है, जिसकी डेडलाइन जो है वो 60 डेज है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और एक अचीवमेंट नहीं है, ये 3 अचीवमेंट्स हैं। जंग को रुकवाने का एहतमाम करना, एमओयू करवाना, और अब टेक्निकल टॉक्स के अंदर वही टीम, प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल यहाँ पर आकर टेक्निकल मामलात का बाकायदा इनागुरेट करेंगे अब से 12-14 घंटे के बाद। इंशाल्लाह। तले साहब, अब तो चूंकि हम लोग ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिक मीडिएटर नहीं है, बल्कि पहले पाकिस्तान को एक मसले के नाम से जाना जाता था, पाकिस्तान को सॉल्यूशन प्रोवाइडर के नाम से जाना जाएगा। ये तो यकीनन पाकिस्तान के एजाज़ में, पाकिस्तान का एजाज़ है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के नाम ये लिखा है, कामयाबी लिखी है। मैं चाहूँगी कि अब आप इस पर भी रोशनी डालिए कि अमेरिका का वहाँ पर मौजूद होना, जबकि इसराइल की जानिब से अभी भी स्पॉइल करने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं हमले करके, अमेरिका का वहां पर मौजूद होना, अमेरिका की जो पॉलिसी थी कि वो ईरान को आइसोलेट करना चाहता था, वो उसकी पॉलिसी नाकाम हो चुकी है, और इस बात का इदराक अमेरिका को हो चुका है। देखें, आज की जो डेवलपमेंट्स हैं वो उसमें से आपको मुतज़ाद किस्म की सिग्नल्स नजर आएंगे। एक तरफ ईरान की तरफ से कहा गया कि इसराइल की खरमस्तियों, खूरेज खरमस्तियों की वजह से हमने आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया। दूसरी तरफ से आपको पता चला कि अमेरिका का सेंटकॉम ये कह रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ ईरान कंट्रोल नहीं करता, और आबनाए हुर्मुज़ खोली हुई है, और हम उसको देख रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने अपना सबसे बड़ा डेलीगेशन भेजा है इन टॉक्स के लिए। अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के अलावा सबसे बड़ा डेलीगेशन यहाँ पर भेजा है। कतरीज आर रिप्रेजेंटेड एट द हाईएस्ट लेवल, क्योंकि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो बराह रास्त उनके अमीर के साथ जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान इज रिप्रेजेंटेड एट द हाईएस्ट लेवल। एक तरफ से आपको नजर आते हैं मामलात बिगड़ते हुए, दूसरी तरफ दोनों तीनों मीडिएटर्स समेत पार्टीज आपको वहाँ पे टेबल पे बैठती हुई नजर आती हैं। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि इस वक्त ये जो फेज है ये सबसे अहम है। अगर इस फेज के अंदर पाकिस्तान पेशरफ्त करवाता है और छोटे छोटे मुआहदात के जरिए इस एमओयू को मोतबर करता है, तो मेरे ख्याल में ये दुनिया की तारीख में, हालिया तारीख के अंदर पहला मौका होगा कि स्टार्ट टू फिनिश एक मुल्क लीड कर रहा है। लेकिन अभी तक देखना ये है कि जब टेक्निकल मुज़ाकरात शुरू होंगे तो ईरान अपने फाइनेंस के लोग लेके आया है, बैंकिंग के लोग लेके आया है, ऑयल एंड गैस के लोग लेके आया है, पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिक्योरिटी के काउंसिल के कमेटी के लोग लेके आया है, उनका मेन जो फॉरेन मिनिस्टर वहां पे बैठा है, वो जो मेन नेगोशिएटर है, तो वो तो चाहेंगे कि टेक्निकल टॉक्स पैरेलल शुरू हों। तो अब हमें देखना होगा कि टेक्निकल टॉक्स के अंदर जो पेशरफ्त होती है वो स्लो है या तेज है, वो बामकसद आपको नजर आती है, बानतीजा नजर आती है, उसके अंदर खराबी होती है, लेकिन टेक्निकल टॉक्स की बात करें, अभी चूंकि हमारे पास इत्तलात ये है कि अमेरिकी वफ्द वहां पर पहुंच चुका है, ईरानी वफ्द भी गालिबन पहुंच जाएगा, वजीर आजम पाकिस्तान के पहुंचने से पहले ही वो वहां पर पहुंचेगा। तो क्या ये जो टेक्निकल टॉक्स हैं ये वजीर आजम पाकिस्तान की मौजूदगी में ही होंगी, या फिर हमारे वजीर आजम के पहुंचने से पहले किसी भी टेक्निकल टॉक्स की उम्मीद हम कर सकते हैं? नहीं, वजीर आजम तो इनागुरेट करेंगे, उससे पहले कोई टेक्निकल टॉक्स नहीं है। ये जो आप समझें कि इस टेक्निकल टॉक्स के टूर्नामेंट का आगाज जो है, जो इस वजह से मैंने फीता काटने की बात की, जब तक फीता नहीं कटता तब तक मैच शुरू नहीं होता। तो फीता काटने की बात है, पाकिस्तान फीता काट रहा है, और इस अमल को चलाकर वजीर आजम साहब वापस आ जाएंगे, और हो सकता है फील्ड मार्शल साहब रुक जाए वहां पर, और हो सकता है कि ना रुके, ये मालूमात मेरे पास नहीं है। तो पाकिस्तान किक स्टार्ट्स द न्यू प्रोसेस। आई थिंक ये हमें समझने की जरूरत है, ये पाकिस्तान टेक्निकल टॉक्स को किक स्टार्ट कर रहा है। वजीर आजम का टेक्निकल टॉक्स के अंदर बैठने की बात बनती नहीं है, क्योंकि वो तो फिर ब्यूरोक्रेट्स का और टेक्नोक्रेट्स का काम है। जी अच्छा तले साहब, चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये एजाज़ बख्शा है,
آج پاکستان اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ امریکہ اور ایران میں جو تکنیکی مذاکرات ہیں وہ ہوں گے اور پاکستان جو ہے وہ وہاں پر شرکت کر رہا ہے. لیکن میں چاہوں گی کہ اس کا جو فائدہ ہے وہ آپ بتائیے سب سے زیادہ آپ کو ہوتا ہوا کس کو دکھائی دے رہا ہے, امریکہ کو, ایران کو, یا پھر پاکستان کو؟ دنیا کو. دیکھیں ساری دنیا کو فائدہ اس کا ہوگا. آپ نے دیکھا کہ آج کچھ حالات جب خراب ہوئے تو کیسے مارکیٹس کے اندر ہلچل مچی. مارکیٹس کے ڈیٹا نے ریفلیکٹ نہیں کی کیونکہ مارکیٹس بند ہیں ایشیا کے اندر, دوسرے ممالک کے اندر, لیکن ہلچل مچی. ساری دنیا کو فائدہ ہے. جو مشرق وسطیٰ کا امن ہے وہ ان تکنیکی ٹاکس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جو پاکستان کے ذاتی یا قومی مفادات ہیں وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ ایم او یو کے سائن ہونے کے بعد پیٹرول کی قیمتوں کے اندر کیا ریڈکشن ہوئی. یہ آپ کو ایک چھوٹا سا فائدہ پاکستان کا نظر آئے گا, لیکن چھوٹے فائدے سے بڑے فائدے بھی پاکستان حاصل کر سکتا ہے. اصل میں تو ریجن سٹیبل ہوگا تو پھر ساری دنیا کے اندر یہ مصیبت کم ہوگی. تو مشرق وسطیٰ کا امن اس سے منسلک ہے, ساؤتھ ایشیا کی پالیٹکس اس سے منسلک ہے, دنیا کی مارکیٹس کا مستقبل اس سے منسلک ہے, اور ایک ماڈل نیا کریٹ ہو رہا ہے کہ میڈیٹرز دو وارنگ سٹیٹس کو کیسے بٹھا کر, یہ یو این نہیں کروا رہا, یہ مغربی ممالک نہیں کروا رہے, یہ پاکستان لیڈ کر رہا ہے. تو کس طرح میڈیٹرز نے دانش مندی کے ساتھ دونوں وارنگ سٹیٹس کو بٹھا کر ان معاملات کو طے کروایا. سو ان اے وے اف یو آسک می کہ بینیفیشری کون ہے, سب سے بڑا بینیفیشری تو میرے خیال میں دنیا کا وہ نظام ہے جو اس وقت تلاطم کا شکار ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور طلعت صاحب یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم دیکھتے تھے کہ یہی امریکہ تھا جو کہ ایک ٹائم پہ ہمیں ڈومور کہتا تھا, اور یہی امریکہ ہے جو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم اور ہمارے فیلڈ مارشل کی تعریفیں کرتا ہمیں نظر آتا ہے. طلعت صاحب یہاں پہ یہ بھی بات کرنی بڑی ضروری ہے کہ کیا امریکہ نے اپنے بہت بڑے اتحادی اسرائیل کو ناراض کر دیا ہے؟ کیونکہ آج میں دیکھ رہی تھی کہ جے ڈی وینس جب ایک انٹرویو دے رہے تھے تو وہ بار بار اسی چیز کی وضاحت کر رہے تھے کہ جو تنقید ہے یہ نیتن یاہو پر نہیں یا ہمارے جو باقی اسرائیل بھائی ہیں ان کے اوپر نہیں ہے, اسے کسی خاص چیز سے نہ جوڑا جائے, بلکہ ہم صرف سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل اگر بچا ہے تو وہ امریکہ کی وجہ سے. آلدو انہوں نے نیتن یاہو کی سیاست کی ہی بات کی تھی کہ جو سیاست میں اب بچ گئے ہیں اس کا کریڈٹ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر کو جاتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کسی حد تک اسرائیل جو ہے یا اسرائیلی جو وزیر اعظم ہیں وہ ناراض نظر آئیں گے اب امریکی صدر سے؟ اسرائیل کے زاویے سے دیکھیں تو وہ امریکہ کی اس انتظامیہ کے ساتھ ان کے معاملات جو ہیں وہ بہت برے طریقے سے خراب ہوئے ہیں. اگر آپ اسرائیل کے زاویے سے دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ معاملات اتنے خراب کرے کہ اس کی بہت پاورفل لابیز متحرک ہو جائیں اور مڈ ٹرمز آنے سے پہلے کچھ ایسا کام کریں جس کا سیاسی طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کو نقصان ہو اور ان کی جماعت کے کو بھی بہت نقصان ہو. جے ڈی وینس کا ایک پورا کیریئر آگے موجود ہے, وہ بھی نہیں چاہے گا کہ اسرائیل کے تگڑے حلقے جو ہیں ان کو وہ ناراض کرے اور اپنے مستقبل کے اوپر کسی قسم کی وہ داغ لگائے. لیکن اسرائیل کے زاویے سے دیکھیں ان کی بہت بڑی سبکی ہے, انہوں نے اس تمام عمل کو انڈرمائن کرنے میں کوئی کسر روا نہیں رکھی. انہوں نے پاکستان کے خلاف جو نفرتیں پالی ہیں, جس کا ایک اظہار ہندوستان کے ساتھ مل کر جنہوں نے جنگ امپوز کرنے کی کوشش کی تھی, ہندوستان کی معاونت کی تھی, وہ ایک ہے. لیکن انہوں نے ہر جگہ پر کوشش کی ہے, جنگ کے ذریعے, سفارتکاری کے ذریعے, اتحادیوں کے اندر پھوٹ ڈلوانے کے لیے, پاکستان کو انڈرمائن کرنے کے لیے, لیکن وہ بات بنی نہیں اور ایم او یو ہو گیا. اب وہ اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ کہیں نہ کہیں وہ رخنا ڈالیں, لیکن امریکہ کی جو موجودہ انتظامیہ ہے وہ ہرگز یہ نہیں چاہے گی کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ایسے نازک موقع پر جب ان کے مڈ ٹرم الیکشن ساتھ لگے ہوئے ہیں حالات خراب کریں. پر لیکن اسرائیل کے اندر نیتن یاہو کا جو قریبی حلقے ہیں اس کے اندر غصہ بہت ہے. طلعت صاحب جس طرح سے آپ ہی کہہ رہے ہیں تو آپ سے ہی سوال ہے کہ ظاہر سی بات ہے اسرائیل میں اس وقت غصہ بھی ہے, وہ شرارتیں بھی کر رہا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ اس معاہدے کو سبوتاژ کر دے. ایسے میں امریکہ کا تو کردار یہاں پر بنتا ہے کہ اسرائیل کو کسی نہ کسی طریقے سے روکے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اب کامیاب ہوگا اس کو روکنے میں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسرائیل کے اندر کتنا غصہ ہے. اسرائیل اپنے غصے کا اظہار مزید خون ریزی کے ساتھ کر رہا ہے. جو ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے, وہ بیانات کے ذریعے کوشش کی ہے, گالم گلوچ کے ذریعے کوشش کی ہے, جے ڈی وینس کے ذریعے مختلف قسم کے پیغام, کبھی سخت زبان میں, کبھی آسان زبان میں, کبھی دوستی کی زبان میں, کبھی ذرا سخت کی ٹیچر کی زبان میں. لیکن اسرائیل کی طرف سے
جو معاملات سامنے آئے ہیں اس کی پالیسی تبدیل ہوتی نظر نہیں آ رہی. تو میرا خیال ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ ٹیکنیکی ٹاکس کے عمل کو اسرائیل کس طرح سبوٹاج کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسرائیل کے من میں کیا ہے اور امریکہ جو اس سے کروانا چاہ رہا ہے اس کے اندر امریکہ کتنی افادیت رکھتا ہے اپنی پالیسی کے حوالے سے. صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ. طلعت حسین صاحب ہمیں اس وقت سوئٹزرلینڈ سے اپڈیٹ کر رہے ہیں.